اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے. آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے. آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی. حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں. ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے. چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا. اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھیں. اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی. نہیں آواز تو سنیے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی. آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آئے، آپ نے پھر تصدیق کی. دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں. آئے لونڈی، آئے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں. تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے، کسی کے تعلق سے، تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا. ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق، اس کی تہ تک جانا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی. اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی. سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے. کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا. کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے میں. ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی. تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے. تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی، آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنی من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا. ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی، کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی؟ کچھ نہیں. مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں. وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے. کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی
नहीं, पीठ तक ले गए लेकिन मारा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही रोने लगे और वापस चले आए। फरमाया आयशा छोड़ दीजिए ये दो वेदों के मंत्र और रामायण और गीता जी, कुरान और हदीस सुनिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करिए। कोई जरूरी नहीं है वेदों के मंत्र पढ़ने से, शौक तो अच्छा तो लग सकता है लेकिन माफ कीजिएगा फायदा कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, जो कुरान और हदीस सुनने से फायदा होगा। अब बात ऐसी चल रही हो और वहां लाकर वेदों के मंत्र घुसेड़कर अपनी तकरीर को खराब नहीं करना चाहते हैं। सुनिए आयशा, मुझे गुस्सा आया, मैंने मिसवाक ली और मैंने मारना चाहा। जैसी मैंने मिसवाक तान कर उसकी तरफ उठाई और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, फौरन अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर मेरे दिमाग में आ गया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताकत आपको इस लड़की के ऊपर है, जितनी कुदरत आप इस लड़की के ऊपर रखते हैं, उससे ज्यादा कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रखता है। मैंने सोचा कि इसको एक लकड़ी मार दूं, एक मिसवाक की हल्की सी चोट इसको मार दूं, लेकिन मेरे दिल में यह तसव्वुर आया, आए मोहम्मद तुम उसको जो मार रहे हो एक ही मिसवाक से ही, लेकिन कहीं एक मिसवाक का मारना कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने अगर इतनी बड़ी गलती न की हो और आपने उसको एक मिसवाक मार दी, उसकी गलती से ज्यादा अगर ये सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? ये वो हस्ती अल्लाह के सामने जवाब देने से डर रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जन्नत में एक मकाम है, मकाम महमूद, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फर्ज नम जब भी अजान हो तो मेरे लिए दुआ मांगा करो और मकाम महमूद का सवाल किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो किसी एक बंदे को देगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा। जरा तसव्वुर कीजिए, ये उस हस्ती का डर है। हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियां दी होंगी, मां बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूंकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा, और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं।